کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا کرتا ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کر. ویسے ہمارا مزاج یہ ہے کہ کہیں ناکامی ہو جائے تو پھر ہماری سوچ اور ہوتی ہے، اور اگر کامیابیاں ہو جائیں تو وہ ہم اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. ہم جب کامیابیاں ہو جائیں، جب ہمیں فتح نصیب ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے مخالف پر قابو پا لے، پھر تو جو اس کا حال ہوتا ہے، آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بادشاہ جب فاتح بن کے علاقوں میں داخل ہوتے تھے تو ان کے شوق کیا تھے. وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے. وہ کہتے تھے ناشتے پر 50 لوگوں کو قتل کروں گا، دوپہر کے کھانے پر اتنے لوگوں کی گردنیں اڑاؤں گا، شام کو اتنے لوگوں کے سر تن سے جدا ہوں گے. وہ جب فاتح بنتے تھے تو ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے. قربان جائیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی پاک کو کامیابیاں عطا کی، جب رسول کریم صحابہ کو لے کر بدر میں گئے تو مقابلے میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، جنہوں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں باندھ کر گھسیٹا تھا. لیکن یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی وسعت دیکھیے. اچھا بدر میں بھی وہ کوئی صلح کرنے نہیں آئے تھے، پھول لے کے نہیں آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں گلدستے نہیں تھے، وہ تحائف لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن وہی لوگ جب گرفتار ہو کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو تلقین کی، فرمایا تمہارے پاس جو قیدی ہیں نا ان کا خیال رکھنا.